عہدیدار کی آنکھیں کھلتی گئیں۔ خطیب اسے بتاتا رہا کہ مسلمان حکمران کیا کر رہے ہیں۔ عہدیدار نے کہا، میں کچھ عرصے سے اس قسم کی باتیں سن رہا تھا لیکن یقین نہیں آتا تھا۔ میں تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھا کہ ہمارے حکمران قوم کی ان بیٹیوں کو بھول جائیں گے جو صلیبیوں کی بربریت کا نشانہ بنی رہیں اور جنہیں انہوں نے اغوا کر کے نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے۔ وہ بھول چکے ہیں، خطیب نے کہا۔ وہ اس حد تک بھول چکے ہیں کہ اغوا کی ہوئی مسلمان لڑکیاں انہیں تحفوں کے طور پر پیش کی جاتی ہیں اور یہ انہیں اپنے حرموں کی زینت ماناتے ہیں۔ اس لیے سلطان صلاح الدین ایوبی کے دشمن بن گئے ہیں، کیونکہ وہ قرآن کے احکام کا پابند ہے اور قوم کی عصمت کا انتقام لینا چاہتا ہے۔ اسے یہ بھی یاد نہیں رہا کہ اس کا کوئی گھر ہے یا نہیں۔ اس کی عمر صحراؤں اور پہاڑوں میں گزر رہی ہے۔ میرا بھی جرم یہی ہے کہ میں نے والی موصل کو قرآن کے احکام یاد دلا دیے تھے اور اسے کہا تھا کہ ایک مرد مجاہد کے خلاف لڑو گے تو شکست کھاؤ گے۔ قرآن کے جن مقدس الفاظ نے ابھی ابھی تم پر جادو کیا ہے، میں نے یہی الفاظ موصل کے بادشاہ سیف الدین کو یاد دلائے تھے۔ میں نے اسے کہا تھا کہ تم جیسے گنہگار چہروں سے پہچانے جائیں گے اور بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے۔ میں نے اسے قرآن کا یہی حکم سنایا تھا کہ تم دماغ سے بادشاہی کا نشہ نہیں اتار دو گے تو دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی میں گھومو پھرو گے۔ مگر اس نے خدا کا حکم ماننے سے انکار کر دیا اور اپنے نفس کا حکم مانا۔ اس نے مجھے قید خانے میں بند کرا دیا۔ آپ کو یہاں بہت تکلیف ہوگی، عہدیدار نے کہا۔ میں جو خدمت کر سکا وہ کروں گا۔ یہ دنیاوی اور جسمانی اذیتیں مجھے کوئی تکلیف نہیں دے سکتی، خطیب نے کہا۔ تم نے میری آواز میں جو سوز اور تاثر محسوس کیا ہے وہ میری روح کی آواز تھی۔ دنیا کے اس جہنم میں میں مطمئن ہوں۔ میری آواز اللہ کی آواز ہے، مجھے کوئی تکلیف نہیں۔ ہاں، ایک غم ہے جو مجھے پریشان کرتا ہے۔ میری بیٹی جوان ہے اور یہ میری واحد اولاد ہے۔ میری بیوی مدت ہوئی مر گئی تھی۔ میں نے اس بچی کی خاطر دوسری شادی نہیں کی۔ ہم ایک دوسرے کی خاطر زندہ ہیں۔ وہ گھر میں اکیلی ہے، میں اس کی حفاظت کروں گا، عہدیدار نے کہا۔ سب کی حفاظت کرنے والا خدا ہے، خطیب نے کہا۔ میں تمہیں اپنے گھر کا پتہ بتا دیتا ہوں۔ میری بیٹی سائقہ سے کہہ دینا کہ ثابت قدم رہے اور میرے متعلق کوئی فکر نہ کرے۔ اگر یہاں قرآن پڑھنے کی اجازت ہو تو میری بیٹی سے میرا قرآن لے آنا۔ عہدیدار الصبح خطیب کے گھر چلا گیا اور اس کی بیٹی کو تسلی دی کہ اپنے باپ کے متعلق وہ پریشان نہ ہو۔ اس نے سائقہ کو بتایا کہ وہ اس کے باپ سے بہت متاثر ہوا ہے۔ اس کی جو مدد وہ کر سکتا ہے کرے گا، لیکن اوپر کے حکم کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتا کیونکہ قید خانے کا ادنا ملازم ہے۔ اس نے لڑکی سے کہا کہ محترم خطیب کا قرآن دے دے۔ لڑکی نے قرآن دینے سے پہلے عہدیدار کے ساتھ بہت سی باتیں کر کے یقین کر لیا کہ وہ تہہ دل سے اور جذبے کے تحت اس کے باپ کی مدد کرنا چاہتا ہے۔ وہ جذباتی لگتا تھا۔ اس نے جب یہ کہا کہ اس کی خاطر اور اس کے باپ کی خاطر جان پر بھی کھیل جائے گا تو سائقہ نے اسے کہا، آپ کو تو یہ معلوم ہو گیا ہے کہ میرے والد کو کس جرم میں قید کیا گیا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ سیف الدین انہیں اذیت خانے میں ڈال دے گا تاکہ ان کے دل سے صلاح الدین ایوبی کی حمایت نکل جائے۔ کیا یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ آپ انہیں قید خانے سے فرار ہونے میں مدد دے دیں؟ ہم دونوں موصل سے غائب ہو جائیں گے۔ عہدیدار مسکرایا اور بولا، جو اللہ کو منظور ہوگا۔ میں نے تمہارے والد کی آواز میں اللہ کی آواز سنی ہے اور ان کی آنکھوں میں ایمان کا نور دیکھا ہے۔ اللہ کی آواز اور ایمان کے نور کو کوئی انسان قید خانے میں محفوظ نہیں کر سکتا۔ ہو سکتا ہے اس آواز اور اس نور کو آزاد کرانے کا نیک کام خدا نے میری قسمت میں لکھ دیا ہو اور اس کے عوض میرے سینے کی آگ سرد ہو جائے۔ میں تمہیں بتا نہیں سکتا کہ میں کیا کروں گا کیونکہ تم عورت ذات ہو اور نوجوان ہو، شاید راز کو راز نہ رکھ سکو۔ میں والد محترم کے لیے قرآن لے آتی ہوں۔ وہ اندر چلی گئی اور بہت دیر بعد آئی۔ اس کے ہاتھ میں قرآن تھا جو عہدیدار کو دے کر اس نے کہا، میں والی موصل کے پاس جا رہی ہوں کہ وہ مجھے باپ سے ملنے کی اجازت دے دے۔ ہاں، عہدیدار نے کہا، ملاقات کا یہی طریقہ ہے، اور وہ قرآن لے کر چلا گیا۔ سائقہ تیار ہو کر سیف الدین کے دربار میں چلی گئی۔ اسے باہر روک دیا گیا۔ سیف الدین صلاح الدین ایوبی نہیں تھا کہ ہر کسی کو ملنے کی کھلی اجازت تھی۔ سیف الدین تو بادشاہ تھا اور اس کے طور طریقے شاہانہ تھے۔ اسے شراب بھی پینی ہوتی تھی، حرم کے لیے بھی وقت نکالنا ہوتا تھا، رقص کی محفلیں بھی منعقد کرنی ہوتی تھیں، اور جو وقت بچتا تھا وہ اپنی بادشاہی کو سلطان ایوبی سے بچانے کے منصوبے بناتے صرف ہوتا تھا۔ اسے اپنی رعایا کا کوئی علم نہ تھا۔ حکومت کے نشئی رعایا کو استعمال کیا کرتے تھے، ان کے نیک و بد کی انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔
وہ رعایا کے پیٹ میں صرف اتنا سا اناج جانے دیتے ہیں جس سے رعایا صرف زندہ رہے اور ان کے آگے سجدہ ریز رہے۔ سائقہ اسی رعایا کی ایک لڑکی تھی۔ دربان نے اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے تو اس نے بتایا کہ وہ موصل کے خطیب المخدوم ککبوری کی بیٹی ہے۔ دوسروں کی طرح دربان کو بھی یہی معلوم تھا کہ خطیب اچانک پاگل ہو گیا ہے اور اسے قید خانے میں ڈال دیا گیا ہے۔ خطیب کا احترام ہر کسی کے دل میں تھا اور اس کے پاگل ہو جانے کی وجہ سے سب کے دلوں میں ہمدردی بھی پیدا ہو گئی تھی۔ دربان نے کسی سے کہہ کر سیف الدین سے اجازت لے لی کہ سائقہ کو اس کے پاس بھیجا جائے۔ سائقہ جب سیف الدین کے پاس گئی تو وہ اس لڑکی کی خوبصورتی دیکھ کر چونک اٹھا۔ وہ لڑکیوں کا شکاری تھا۔ اس نے سائقہ کو دلچسپی سے اپنے پاس بٹھایا۔ وہ سمجھ گیا ہوگا کہ لڑکی اپنے باپ کی رہائی کی درخواست لے کر آئی ہے۔ سنو لڑکی، اس نے سائقہ کی بات سنے بغیر کہا، میں جانتا ہوں تم کیوں آئی ہو، لیکن میں نے بہت مجبور ہو کر تمہارے باپ کو قید میں ڈالا ہے۔ اگر اسے 1-2 دن بعد ہی رہا کرنا ہوتا تو میں اسے گرفتار ہی نہ کرتا۔ میں اسے رہا نہیں کر سکوں گا۔ ان کا جرم کیا ہے؟ سائقہ نے پوچھا۔ غداری، سیف الدین نے جواب دیا۔ کیا انہوں نے آپ کے خلاف صلیبیوں کے حق میں غداری کی ہے؟ ریاست کا دشمن صلیبی ہو یا مسلمان؟ سیف الدین نے جواب دیا۔ اس کے ساتھ مل کر ریاست کو نقصان پہنچانا جرم ہے۔ کیا تمہارا باپ صلاح الدین ایوبی کا حامی نہیں تھا؟ مجھے کچھ علم نہیں، سائقہ نے جواب دیا۔ میرا خیال یہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی کا حامی ہونا جرم نہیں۔ یہی بات تمہارا باپ بھی نہیں سمجھ سکتا، سیف الدین نے کہا۔ میں حیران ہوں کہ بہت سے لوگ صلاح الدین ایوبی کو فرشتہ سمجھتے ہیں۔ وہ عورت کے معاملے میں درندہ ہے۔ دمشق اور قاہرہ میں اس نے اپنا حرم تم جیسی سینکڑوں لڑکیوں سے بھر رکھا ہے۔ ہر لڑکی 3-4 مہینوں بعد اپنے سالاروں کے حوالے کر دیتا ہے۔ اس کی فوج جہاں حملہ کرتی ہے وہاں نہ مسلمان گھرانہ دیکھتی ہے نہ غیر مسلم۔ ہر گھر کو لوٹتی ہے اور ہر لڑکی کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے۔ تم جیسی حسین لڑکی اس سے کبھی محفوظ نہیں رہ سکتی۔ یہ میرا فرض ہے کہ تمہاری عزت کی حفاظت کروں، خواہ مجھے تمہیں اپنے گھر میں رکھنا پڑے۔ میری حفاظت خدا کرے گا، سائقہ نے کہا۔ میں صرف یہ التجا کرنے آئی ہوں کہ مجھے تھوڑی سی دیر کے لیے اپنے باپ سے ملنے کی اجازت دی جائے۔ جب تک قاضی اسے سزا نہیں دیتا اجازت نہیں دی جا سکتی۔ سزا کیا ہوگی؟ لڑکی نے پوچھا۔ موت۔ سائقہ کے آنسو بہنے لگے۔ اس نے لڑکی کو اور زیادہ خوفزدہ کرنے کے لیے کہا، لیکن یہ موت اتنی آسان نہیں ہوگی کہ تلوار سے سر تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ اسے آہستہ آہستہ اذیتیں دے دے کر مارا جائے گا۔ پہلے اس کی آنکھیں نکالی جائیں گی، پھر اس کا ایک ایک دانت زنبور سے کھینچ کر نکالا جائے گا، پھر اس کے ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیاں کاٹی جائیں گی، اور پھر وہ زندہ ہی ہوگا تو اس کی کھال اتاری جائے گی۔ لڑکی کا جسم بڑی زور سے کانپا۔ اس نے ہونٹ دانتوں میں دبا لیے اور اس کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا، کیا آپ ان پر رحم نہیں کر سکتے کہ ان کا سر تلوار سے کاٹ دیا جائے؟ اگر انہیں سزائے موت ہی دینی ہے تو ایک ثانیہ میں انہیں کیوں ختم نہیں کر دیتے؟ اگر تمہیں اپنی قیامت خیز جوانی پر رحم آ جائے تو میں تمہارے باپ پر رحم کھا سکتا ہوں۔ سائقہ نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا تو سیف الدین نے کہا، باپ کے مرنے کے بعد تم ایک عام سی اور غریب سی لڑکی بن کے رہ جاؤ گی۔ کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ تم میرے عقد میں آ جاؤ، جس سے تمہارے باپ کو بھی فائدہ پہنچے گا اور تمہاری حیثیت موصل کی ملکہ کی ہو جائے گی؟ اگر میرے باپ نے مجھے خودداری کی تعلیم نہ دی ہوتی تو ملکہ بننا تو بہت بڑی بات ہے۔ میں آپ کے ساتھ ایک رات گزارنے پر بھی فخر محسوس کرتی، سائقہ نے کہا۔ میرا باپ میری عصمت کی حفاظت میں اپنی کھال ہنستے کھیلتے اتروا لے گا۔ یہ سودا میرے باپ کے ساتھ کریں، اس سے پوچھیں کہ تم جلاد کے پاس جانا چاہتے ہو یا اپنی بیٹی کو میرے پاس بھیجنا چاہتے ہو۔ میرا باپ یقیناً یہی کہے گا کہ مجھے جلاد کے حوالے کر دو۔ میں صرف یہ درخواست لے کے آئی تھی کہ تھوڑی سی دیر کے لیے مجھے اپنے باپ سے ملنے دیا جائے۔ اب میں اپنی درخواست میں یہ اضافہ کرتی ہوں کہ اس کے لیے میں کوئی سودا قبول نہیں کروں گی۔ کیا تمہارا یہ فیصلہ ہے کہ میرے پاس نہیں آؤ گی؟ سیف الدین نے پوچھا۔ اٹل فیصلہ، سائقہ نے جواب دیا۔ آپ موصل کے مالک ہیں، مجھے زبردستی اپنے حرم میں داخل کر لیں۔ میں نے ایسا جرم کبھی نہیں کیا، سیف الدین نے کہا۔ سائقہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے دراصل ملاقات کی ضرورت ہی نہیں رہی تھی۔ وہ تو یہ معلوم کرنا چاہتی تھی کہ اس کے باپ کے ساتھ قید خانے میں کیا سلوک ہو رہا ہے۔ وہ اسے قید خانے کے ایک عہدیدار سے معلوم ہو گیا تھا اور اسے یہ امید بھی تھی کہ یہ عہدیدار اس کے باپ کو فرار میں مدد دے گا۔ اس نے سیف الدین کو سلام کیا اور چل پڑی۔ سیف الدین نے اسے جاتے دیکھا تو بولا، ٹھہرو، یہ نہ کہنا کہ والی موصل نے ایک لڑکی کی تمنا پوری نہیں کی تھی۔ تم آج رات اپنے باپ سے ملاقات کرنے کے لیے جا سکتی ہو۔ ایک آدمی تمہارے گھر آئے گا، وہ تمہیں اپنے ساتھ قید خانے میں لے جائے گا۔
تم جتنی دیر چاہو اپنے باپ سے باتیں کر سکتی ہو۔ سائقہ شکریہ ادا کر کے چلی گئی۔ سیف الدین کے پیچھے ایک باڈی گارڈ کھڑا تھا۔ سائقہ چلی گئی تو سیف الدین نے اپنے باڈی گارڈ سے کہا، اتنا خوبصورت پرندہ پنجرے میں آنا چاہیے۔ میں نے اسے خوفزدہ کرنے کے لیے کہا تھا کہ اس کے باپ کو کس طرح اذیتیں دے کر مارا جائے گا، مگر لڑکی دل گردے کی پکی معلوم ہوتی ہے۔ جانتے ہو کہ میں نے اسے کیوں کہا ہے کہ ایک آدمی تمہارے گھر آئے گا، وہ تمہیں قید خانے میں باپ سے ملاقات کرنے کے لیے لے جائے گا؟ کیا میں ابھی تک آپ کے اشارے سمجھنے کے قابل نہیں ہوا؟ باڈی گارڈ نے ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، وہ آدمی میں ہی ہوں جو اسے شام کے بعد گھر سے قید خانے لے جانے کے بہانے لے جاؤں گا۔ اور تم جانتے ہو کہ اسے کہاں لے جانا ہے؟ سیف الدین نے پوچھا۔ اسے یہ شک نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے اسے اغوا کرایا ہے۔ سب جانتا ہوں، باڈی گارڈ نے کہا۔ یہ کام پہلی بار تو نہیں کر رہا۔ میں اسے جن بھول بھلائیوں سے گزار کر اور اس کی جو حالت کر کے آپ کے پاس پہنچاؤں گا، اس سے وہ یہ سمجھے گی کہ دنیا میں آپ واحد انسان ہیں جو اس کے مونس و غمخوار ہیں۔ آگے آپ جانتے ہیں کہ اس قسم کے پرندوں کو پنجرے میں کس طرح بند کرتے ہیں۔ سیف الدین نے اپنے باڈی گارڈ کے کان میں کچھ کہا۔ باڈی گارڈ کی آنکھوں میں شیطان مسکرانے لگا۔ قید خانے کا جو عہدیدار سائقہ کے پاس آیا اور اسے تسلی دے کر اور قرآن لے کر چلا گیا تھا، رات کی ڈیوٹی پر تھا۔ شام کے بعد وہ قید خانے میں داخل ہوا، دن کی ڈیوٹی والے کو رخصت کیا اور خطیب ابن المخدوم کی کوٹری کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ ادھر ادھر دیکھ کر اس نے قرآن خطیب کو دے دیا اور کہا، اپنی بیٹی کے متعلق آپ کوئی غم نہ کریں، وہ ہر لحاظ سے مطمئن ہے، محفوظ ہے اور خیریت سے ہے۔ اس نے مجھے ایک بات کہی، دعا کریں اللہ مجھے بچی کی تمنا پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ بات کیا ہے؟ خطیب نے پوچھا۔ عہدیدار نے ادھر ادھر دیکھا اور منہ سلاخوں کے ساتھ لگا کر کہا، فرار۔ آپ میں اتنی ہمت ہے، میں مدد کروں گا۔ جس کام میں اللہ کی خوشنودی شامل ہو اس کے لیے اللہ ہمت بھی دے دیتا ہے، خطیب نے کہا، لیکن میں تمہاری مدد سے فرار نہیں ہوں گا، اس کے بجائے میں یہاں مرنا پسند کروں گا۔ کیوں؟ عہدیدار نے حیران ہو کر پوچھا۔ کیا آپ مجھے گنہگار سمجھ کر میری مدد قبول نہیں کرنا چاہتے؟ نہیں، خطیب نے جواب دیا، میں تمہاری مدد اس لیے قبول نہیں کرنا چاہتا کہ تم گنہگار نہیں ہو۔ میں تو تمہاری مدد سے یہاں سے نکل جاؤں گا، تم پیچھے رہ جاؤ گے اور پکڑے جاؤ گے۔ میرے جرم کی اور تمہاری نیکی کی سزا تمہیں ملے گی جو بہت ہی بھیانک ہوگی۔ میں بھی آپ کے ساتھ ہی جاؤں گا، عہدیدار نے کہا۔ آپ کی کل رات کی باتوں نے یہاں سے میرا دل اچاٹ کر دیا ہے۔ میں صلاح الدین ایوبی کی فوج میں جا رہا ہوں۔ میں چونکہ قیدی نہیں اس لیے آسانی سے فرار ہو سکتا ہوں، لیکن اب آپ کو ساتھ لے کے جاؤں گا۔ میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ دل میں وہی آگ ہے جو گزشتہ رات آپ کو دکھائی تھی، اس آگ کو سرد کرنا ہے۔ ہاں، خطیب نے کہا، میں اس صورت میں تمہاری مدد قبول کر سکتا ہوں۔ آپ کی بیٹی نے مجھے بتایا تھا کہ وہ والی موصل کے پاس جا رہی ہے، عہدیدار نے کہا۔ وہ آپ سے ملاقات کی اجازت مانگے گی۔ نہیں، خطیب نے گھبرا کر کہا، اسے سیف الدین جیسے شیطانی فطرت انسان کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ تم اسے کہو کہ وہاں نہ جائے، میں تو صبح جا سکوں گا، عہدیدار نے کہا۔ عہدیدار کوٹڑی سے ہٹ کر چلا گیا۔ خطیب نے قرآن کو چوما، پھر سینے سے لگا کر اپنے آپ سے کہا، اب میں اس کال کوٹڑی میں تنہا نہیں ہوں۔ اس نے غلاف اتارا اور دیے کی روشنی میں بیٹھ کر قرآن کھولا۔ ورق الٹتے الٹتے قرآن میں سے ایک کاغذ نکلا، اس کی بیٹی کے ہاتھ کا لکھا ہوا تھا، خدا ساتھ ہے، جنات موجود ہیں، پیغمبر برحق ہے، پیغمبر کا فرمان سنیں، ایمان تر و تازہ ہے۔ خطیب کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے ایک کاغذ کا یہ ٹکڑا دیے کی لو پر رکھا اور جلا ڈالا۔ وہ پیغام سمجھ گیا تھا۔ پیغمبر سے اس کی مراد قید خانے کا یہ عہدیدار تھا۔ وہ یہ کہنا چاہتی تھی کہ یہ آدمی سچا معلوم ہوتا ہے۔ اس کی بات یعنی فرار پر عمل کریں، جنات موجود ہیں سے مراد یہ تھی کہ سائقہ کی حفاظت کے لیے آدمی موجود ہیں۔